بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، علیمہ خان کا خودکش حملہ، پی ٹی آئی میں ہلچل، امریکہ اور افغانستان کی دھمکیاں، مارٹر گن سے حملہ، گھر نظر آتش، گنڈا پور کی سیکورٹی واپس، ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے ایسا زوردار دھماکہ کیا کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، اور سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے جو لوگ وہاں موجود تھے کہ یہ ہوا کیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اجازت دی گئی تھی کہ فیصلہ کریں گے محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس، گوہر خان صاحب جو ہیں، یعنی بیرسٹر گوہر، وہ بڑا بھاگ کے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے بانی کو شفا انٹرنیشنل لانے کی بجائے جیل واپس پہنچا دیا۔ انہیں انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ کہاں ہیں علی ظفر، کہاں ہیں لطیف کھوسہ، سینئر وکلاء کہاں ہیں، حامد خان کہاں ہیں؟ انہیں کہا بار بار گلہ آتا ہے کہ ٹکٹ ہولڈرز کہاں ہیں؟ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آ رہا، لہٰذا آئندہ کوئی نام نہیں لے گا بانی کی صحت کے بارے میں۔ جو فیصلہ کرے گی وہ فیملی کرے گی، بہنیں کریں گی، بہنوں سے زیادہ کسی کو دکھ و درد نہیں ہے۔ انہیں کا ابھی بھی پیغام آیا، یعنی گزشتہ روز بھی پیغام آیا، منگل تھا، ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی بیٹی کی اور ان کی بھابھی کی، تو پیغام آیا کہ جناب حالت ٹھیک نہیں، علاج صحیح نہیں ہو رہا، فیملی ڈاکٹر سے، معالجین سے رابطہ کرایا جائے، رسائی دی جائے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی سے پہلے ملاقات ہوئی بیٹی کی اور بھابھی کی، اور بشرا بی بی کی بعد میں ملاقات ہوئی عمران خان سے، لیکن علیمہ خان نے کہا کہ کل بھی ہمیں پیغام ملا عمران خان کی طرف سے کہ علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ جبکہ جب دوسرا ٹیکہ لگانے کی بات ہوئی اور ہم نے آپ کو بتایا، اور جو شیڈول دیا تھا میں نے ہفتوں پہلے اس کے مطابق لگا، تو اس وقت بھی جو وہاں کے عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں وہ چہکتے ہوئے آئے اور چہکتے ہوئے گئے، اور اپنے علاج سے بالکل مطمئن تھے کہ وہ دوسرا ٹیکہ لگ گیا۔ اور پہلے باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی راجہ ناصر عباس کو، بیرسٹر گوہر خان کو، اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا تھا کہ اب ماشاءاللہ ان کی نظر بہتر ہو گئی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ، یعنی گھڑی کو گھڑی گھڑی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن علیمہ خان کہہ رہی کہ سب غلط، جعلی، جھوٹ۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ بڑی رکاوٹ علیمہ خان وہ ویٹو کر دیتی ہیں، تو ذرائع یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب الشفا انٹرنیشنل آئی اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگر 8 دن لگے، 10 دن لگے یا 20 دن لگے، ان کو وہاں رکھا جائے گا عمران خان صاحب کو۔ لیکن چونکہ فیملی کی طرف سے جو نام دیے گئے وہ متنازع بن گئے، اور جو حکومت نے جن کو کہا، یعنی قاسم زمان کا نام، تو وہ اس پہ انہی نے خود نام دیا، لیکن اس پہ انکار کر دیا، اور ان کے ڈاکٹر ندیم قریشی کو شامل رکھا گیا، جبکہ عاصم یوسف اور یا ڈاکٹر فیصل وہ لاہور میں تھے یا وہ وہاں اویلیبل نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے، جعلی رپورٹ ہے، سب کچھ جعلی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جس وقت ان کا دل کا معائنہ کیا جا رہا تھا تو عمران خان ہنس رہے تھے اور ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے میرا دل تم سے زیادہ مضبوط ہے، میں تم سے زیادہ جوان ہوں، جبکہ میری عمر تم سے زیادہ ہے۔ تو ایسے میں بھی علیمہ خان نے کھری کھری سنا دی، تمام لوگوں کو، کسی کو رعایت نہیں کی، چاہے وہ علی بخاری ہوں، چاہے حامد خان ہوں، سینئر ہو، چاہے جونیئر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کھری کھری سنا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
سی ایم کے پی گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، علیمہ خان بہنیں موجود تھیں، عظمیٰ اور نورین بھی، اور جناب سہیل آفریدی بھی وہاں موجود تھے۔ سہیل آفریدی 1.5 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے عدالت میں، اور سرفراز ڈوگر کو جب اٹھ کے کیسز سنتے رہے اور وہ جانے لگے تو انہوں نے اٹھ کے سلام کیا، لیکن سرفراز ڈوگر چلے گئے۔ کے پی سی ایم نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں میں روزے سے تھا اور رمضان المبارک ہے اور جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا فرض نہیں، جواب دینا فرض ہے اسلام کی روح سے۔ تو ڈوگر صاحب نے مجھے جواب تک نہیں دیا۔ تاہم دلچسپ بات یہ کہ وہ کیس جو تھا وہ کل 11 ساڑھے 11 بجے کے لیے لگا لیا گیا۔ اب باقی جواب میرا خیال کل ڈوگر صاحب دیں گے، لیکن سی ایم صاحب نے کہا کہ میں منتخب نمائندہ ہوں کروڑوں کا، اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب عمران خان تک ذاتی معالج کی رسائی، ملاقات، علاج معالجہ کے بارے میں سپریم کورٹ میں پھر لطیف کھوسہ صاحب پہنچ گئے، انہوں نے پھر ایک درخواست جمع کرا دی، لیکن وہ بات نہیں ہوئی، ابھی وہ کیس نہیں لگا، کب لگے گا کسی کو نہیں پتہ۔ تاہم ادھر سی ایم صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکرٹری سے ملاقات کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بند کمروں میں بات کرنے کا عادی نہیں، میں اوپن کورٹ میں بات کرنے آیا تھا، مجھ سے بات نہیں کی گئی، میں منتخب نمائندہ ہوں۔ پھر وہ جرنلسٹوں کے گھیرے میں آ گیا۔ جرنلسٹوں نے اسے سوال کیا کہ جناب گنڈا پور صاحب کی سیکورٹی کیوں واپس لے لی گئی؟ تو انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب اگر کوئی خبروں میں رہنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں، باقی ہم نے سیکورٹی واپس نہیں لی ہے۔ تاہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صرف 77 افراد اہلکار، جس میں پولیس، ایف سی اور باقی اداروں کے لوگ تھے، وہ ان کی ڈیوٹی پہ تعینات تھے، کروڑوں کے اخراجات تھے، جیمز لگے ہوئے تھے، لہٰذا ان سے وہ واپس لے لیا گیا، اس لیے کہ ایک سابق سی ایم کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا، اور کروڑوں روپے اس پہ خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ ایک ایم پی رہ گیا نا، وہ تو سابق سی ایم ضرور ہے، لیکن ویسے تو ان کی حیثیت ایک منتخب نمائندے کی ایک ایم پی ہے، تو ایک ایم پی کے لیے اتنے اخراجات ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ حکومت، وہ لوگ کروڑوں کے اخراجات ایک سابق سی ایم پہ کر رہے تھے، جس کا آپ شور مچایا کہ واپس لے لی گئی سیکورٹی، وہ لوگ جو حکومت پنجاب کے سی ایم کے طیارے پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی بقول سہیل وڑائچ کھلا اعتراض کہ وہی شاہ خرچی وہاں بھی، وہی شاہ خرچی یہاں بھی، تو اپنی مرضی کی بات ہو تو قابل تنقید نہیں، قابل تعریف۔ تو یہ معاملات اس حد تک بگڑے، لیکن علیمہ خان نے صاف صاف سب کو کہہ دیا ایک بار پھر کہ جو خان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ دائیں بائیں ہو جائے، سائیڈ لائن اختیار کر لے۔ تو کس کو کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گور سے وہ استعفیٰ چاہتی ہیں، اور کسے چاہتی ہیں؟ سلمان اکرم راجہ تو ان کی جیب میں، ان کے اپنے سہیل آفریدی صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ آپ سوچیں کہ کس کے لیے انہیں کہا ہے، کیونکہ انہیں سب کے نام لیے چھوڑا، کسی کو نہیں، حامد خان جیسے سینئر ترین کو بھی نہیں چھوڑا جو پائنیئرز میں سے۔ اچھا، امریکہ اور افغانستان کی دھمکی، صدر ٹرمپ نے ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جوہری سے نظام قائم نہیں کرنے دیں گے ایران کو، اور ہر قیمت پر اس کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ ایران جو ہے وہ تیار ہے اور تیسرا مذاکرات کا دور بھی شروع ہونے والا ہے۔ دوسری جانب افغانستان نے بھی دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ ہم جگہ جگہ خودکش حملے کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اصل فوج ہی یہی ہے کہ جنگجو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ انہوں نے بھی دھمکی دی ہے، لہذا پاکستانی افواج، پاکستانی حکومت، پاکستان کی انتظامیہ الرٹ ہے، اور خاص طور پہ دھمکی دی گئی ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کو نشان بنایا جائے گا۔
اللہ رحم کرے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکے گا، لیکن کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مارٹر گولے اگر ہم بھیجے ایک مکان پہ مارے جا سکتے ہیں، یعنی بلوچستان میں تربت کے قریب BLA کے بندوں نے، دہشت گردوں نے مارٹر گولے داغ دیے، گھر تباہ کیا، لوگ مرے وہاں، اور بلوچ خاندان مرا۔ یہ BLA جو بلوچ کی تحریک، بلوچ کے حق کی بات کر رہی ہے، انہیں بلوچ مارے اس لیے کہ وہ پاکستان کے حمایتی تھے، اور وہاں جو زخمی ہونے والے ان میں بچے بھی ہیں، لیکن دل ان کا خوش نہیں ہوا اس بات سے، انہی نے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ ہاں، حالات بدلتے دیر نہیں لگتا، معاملات انشاءاللہ سیدھے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے، جو بھی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک بڑی اہم دلچسپ خبر ہے کہ وہ چیف جسٹس، کیونکہ آج کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کی جواب نہیں دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے تو بانی کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو، ان کا خیال تھا یہاں بھی وہی ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ تو گڈ ٹو سی یو کہنے والے عمر عطا بندیال مختلف لوگوں کو ان کی کال جا رہی ہیں، ان کے اپنے ذاتی نمبر سے، کہ مجھے کو مدد کی جائے، لاکھوں روپے دیے جائیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں اہم بات یہ ہے، دلچسپی یہ ہے کہ یہ ان کی نمبر سے ضرور ہے، لیکن ان کا نمبر ہیک ہو چکا ہے، اور ہیکرز جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس تک پہنچ چکے، اور وہ اب ان کے قریبی دوستوں ادھر دائیں بائیں یہ وہ فون کر کے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ جہاں تک میری اطلاع ہے اس میں یہ کہ عمر عطا بندیال نے کچھ لوگوں کو جواب دیا اور ان سے کہا نہ، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسے نہیں بھیجنا، یہ میرا نمبر ہیک ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں کیسے حالات ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس کا سکہ چلتا تھا عمر عطا بندیال، آج اس کا نمبر ہیک ہے، اور اس کے نمبر سے لوگوں کو، دوستوں کو، پیاروں کو، چاہنے والوں کو، عزیز و اقارب کو فون کیا جا رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ بھیج دو، مجھے 2 لاکھ بھیج دو، مجھے 10 لاکھ بھیج دو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو ہمیں سب محفوظ رکھے، کیونکہ اس قسم کے فراڈ اس وقت بہت چل رہے ہیں، اور پھر دہشت گردی کی فضا جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ سدا سلامت رہے، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔